کا آغاز کریں گے۔ عام انتخابات 8 فروری 2024 بروز جمعرات ہوں گے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کر لیا۔ عام انتخابات کی تاریخ پر ایوان صدر میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ صدر سے چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل نے ملاقات کی۔ الیکشن کمیشن نے صدر کو انتخابات کے لیے 11 فروری کی تاریخ تجویز کی تھی۔ الیکشن کمیشن آفس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اٹارنی جنرل منصور اوان نے طویل مشاورت کی۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندگان سے۔ ایوان صدر کے باہر ہیں اویس کیانی اور الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں حاشر وڑائچ۔ اویس کیانی، آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں آج کا بہت تاریخ ساز دن ہے اور جو کنسنسس ہوا ہے جنرل الیکشن کی ڈیٹ پر 8 تاریخ کا، یہ تمام تر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جاتا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ہی ہدایت پر جو ایک جمود تھا الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی میں کہیں مہینوں پر محیط، وہ ٹوٹا ہے اور مشاورت ہوئی ہے۔ اور اب جو جنرل الیکشن کی ڈیٹ پر جو تحفظات تھے اور جو سوالات اٹھ رہے تھے اب وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور صدر مملکت بھی اس مشاورت کا حصہ بن چکے ہیں اور 8 فروری پہ جو ہے اتفاق ہوا ہے۔ 1 گھنٹے سے زائد کی طویل جو میٹنگ تھی جس میں چاروں جو الیکشن کمیشنر کے ممبران موجود تھے، اٹارنی جنرل موجود تھے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، اور یہ ڈسکشن ہوئی 11 تاریخ جو فروری کی تاریخ رکھی گئی۔ ویسے ایک سوال الیکشن کمیشن نے تجویز کیا تھا 11 تاریخ کو اور صدر مملکت نے اتفاق کیا 8 تاریخ، 3 دن سے کیا فرق پڑ گیا ہے اور کیا ڈیڈ لاک کس بات کا تھا؟ دیکھیں یقینی طور پر جو صدر مملکت جیسے ہی یہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو صدر مملکت نے بھی جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں انہوں نے بھی کچھ فونیں کی ہیں، مشاورت کی ہے، اور چونکہ گزشتہ ہفتے بھی تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس آئے تھے تو ایک پریشر تھا، لیکن 11 تاریخ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ ہو، اتوار کا دن تھا، چھٹی کا روز تھا، لیکن اس پہ جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا اور اس کے بعد یہ 8 تاریخ کی جو ہے ڈیٹ پہ اتفاق ہوا ہے۔ اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے چاروں جو الیکشن کمیشن کے ممبران اس میں موجود تھے میٹنگ میں، اور ان کو بتایا گیا کہ جو حلقہ بندیوں کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ووٹر لسٹوں کے بعد اور تمام جو ایک شیڈیول جو الیکشن شیڈیول تمام تر معاملات جو ہیں جو الیکشن کمیشن کی تیاری تھی وہ رکھی گئی، لیکن جو صدر مملکت نے پھر بھی وہی بات کی، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے مزید بھی 3 تاریخیں رکھی گئی ہیں، 3 سنڈیز بتائے گئے ہیں۔ 28 تاریخ رکھی گئی تھی، 3 تاریخ رکھی گئی تھی، 4 فروری رکھی گئی تھی اور اس کے بعد 11 تاریخ رکھی گئی تھی، لیکن اس پہ جو ہے وہ کنسنسس ہوا کیونکہ احکامات تھے سپریم کورٹ کے کہ کنسنسس ہو، اور اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کوئی ریجڈ پالیسی اختیار نہیں کی، انہوں نے اپنی تیاریاں اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھے اور بالآخر تو اب اتفاق یہ ہے 8 تاریخ کا ہی ہوا ہے، 8 فروری کا۔ حاشر وڑائچ سے بات کرتے ہیں، اویس ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ حاشر، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آج جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں وہ صدر مملکت سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ الیکشن کمیشن پہنچے تو اس وقت یہ جو خبریں ہیں یہ سامنے آنا شروع ہوئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ ابتدائی طور پر 3 تاریخیں دی گئی ہیں اور ان تاریخوں کے اندر جو ہے وہ 28 جنوری اس کے ساتھ ساتھ 4 فروری اور 11 جو فروری ہے یہ 3 تاریخیں شامل تھیں، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا کہ الیکشن کے روز جو ہے وہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، جس کے باعث یہ تینوں جو اتوار ہیں اس کی تاریخیں جو ہے وہ دی گئی تھی، لیکن ابتدائی طور پر یہ اطلاع آئی کہ صدر مملکت کی جانب سے ان تینوں تاریخوں پر جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا گیا، جس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کا وفد جو ہے وہ جیسے واپس پہنچا تو الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے منصور عثمان اوان وہ یہاں پر اس میٹنگ کے اندر پہنچے اور یہاں پر یہی اطلاع تھی کہ جو اٹارنی جنرل یہاں پر پہنچے وہ صدر مملکت کا ایک پیغام لے کر جو ہے وہ یہاں پر پہنچے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے میٹنگ جو ہے وہ ختم کی گئی اور اس موقع پر جاتے ہوئے جو اٹارنی جنرل ان کا یہی کہنا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کو ایک خوشخبری ملے گی، اور جس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس کے اندر جو پولنگ کی ڈیٹ ہے وہ 8 فروری بروز جو جمعرات ہے وہ رکھی گئی ہے، جبکہ اس حوالے سے اگر مزید الیکشن کے شیڈول کی اگر بات کی جائے تو 30 نومبر کو الیکشن کمیشن کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہیں وہ حلقہ بندیوں کا عمل جیسے ہی مکمل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید تاریخیں جن میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ، کاغذات نامزدگی واپس لینے کی سمیت دیگر جو تاریخیں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مختصر جو نوٹیفکیشن ایک جاری کیا گیا ہے یا مختصر جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ آج جو صدر مملکت اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن حکام کی جو میٹنگ تھی اس میٹنگ کے اندر جو اتفاق کر لیا گیا ہے کہ جو پولنگ ہے وہ 8 فروری بروز جمعرات کو ہوگی۔ ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا ہے، بروز جمعرات 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوں گے۔ حاشر وڑائچ اور اویس کیانی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔
صدر الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام رہے، انتخابات کی تاریخ دینے میں ناکامی پر صدر مستعفی ہوں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی سینٹ میں گفتگو، کہا سپریم کورٹ میں انتخابات کی تاریخ دینے کا معاملہ واضح ہو گیا کے حوالے سے اور صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی۔ آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی، جس میں وہ ناکام رہے۔ ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہیں کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا، مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کی تاریخ آنے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ شہری رحمان کہتی ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے جنوری اور اب فروری کی تاریخ دے دی۔ ناصر حسین شاہ انتخابات کی دی گئی تاریخ پر ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں جی جو تاریخ ہے، اور اب سپریم کورٹ میں دی ہے انہوں نے، اور چیف جسٹس محترم فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں، تو اب تو بہت پر امید ہیں کہ الیکشن جو ہیں ہو جائیں گے، اور الیکشن ہونے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع سے کہہ رہی ہے کہ اول تو 90 ڈیز میں ہو جائیں، اگر 90 ڈیز میں نہیں ہو رہے تھے تو چلیں اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہو جائیں، لیکن اب بھی اگر یہ ڈیٹ آئی ہے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے دی ہے تو بہت پر امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا مستقل مزاجی سے موقف رہا ہے کہ آئین کے حدود میں یہ تاریخ اناؤنس کر دینی چاہیے، یہ پہیہ پھر سے ایجاد نہ کریں، اس کے قواعد اور ضوابط اور آئینی پورے اس وقت فریم ورک بنا ہوا ہے، تو کوئی اس میں نئی انوویشن کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹیفیکیشن کے جی الیکشن ڈیٹ ہے، تو انہوں نے عدالت میں جواب دیا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے کہا گیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، پھر آج کوئی اور ڈیٹ دی گئی ہے اور یہ آگے چلتی جا رہی ہے۔ سینٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ سینٹ نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 روز کی توسیع کر دی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمان کے بنائے گئے قانون پر انگلیاں اٹھیں۔ یہ اس ملک کی مستقبل کی سیاست کی راہیں متعین کرے گا، اور وہ آج قانون کا حصہ ہے۔ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ، اس وضاحت کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا تھا بتانا کہ وہ پرسن اسپیسیفک چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ آئی تھنک کہ اگر یہ یعنی ہولڈ ہو جاتی اور یہ افیکٹو ہوتی، اٹ وڈ ہیو بین اے ویری گڈ پارٹ آف دی ایڈیشن ان دا جوڈیشل پروسیس ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ لوگوں کو ایک موقع ملتا۔ آئی واز دی کینڈیڈیٹ ٹو گو دیئر۔ یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن اور جو اس ملک کی ہسٹری ہے نا، اس کو ٹھیک ایسی چیزوں سے ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ آئندہ حکومت انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جیالوں نے ہر دور میں چیلنجز کو قبول کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکن عوامی حکومت کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے سکرنڈ اور قاضی احمد سے تعلق رکھنے والے پارٹی کارکنوں کی اور علاقہ معززین کی ملاقات، انتخابی مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات کی تاریخ دینا خوش آئند ہے۔ فردوس عاشق اوان نے شفاف انتخابات کے لیے حکومت سے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنے پر زور دے دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ہم اس اعلان پہ خوش آمدید اور خوش آئند کہتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جو اس کا آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کرانے کا مینڈیٹ ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے جمہور کو طاقت دینے کے لیے جو ووٹر ہے اس کو اس کا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو ہے وہ دستیاب رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے منڈی بہاؤدین کا دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپتال، ڈسٹرکٹ جیل اور تھانہ سٹی کا جائزہ لیا۔ مریضوں کی عیادت، مفت ادویات اور مفت ٹیسٹ کی سہولت کے بارے میں دریافت کیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ڈاکٹرز اور عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا ڈی ایچ کیو اسپتال منڈی بہاؤدین لاہور کے کئی اسپتالوں سے بہتر ہے۔ عوام کی فلاح کے لیے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔
وزیر اعلیٰ محسن نقوی ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین کی مختلف بیرکس میں گئے، قیدیوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پوچھے، جیل کچن کا معائنہ کیا، قیدیوں کے لیے تیار کیے گئے کھانے کا معیار دیکھا، کھانا کھا کر چیک کیا، باورچی کو 10,000 روپے انعام بھی دیا، جیل اسپتال کا دورہ کیا اور مریض قیدیوں سے ملاقات کی، علاج معالجے کی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ قیدیوں کے علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ تھانہ سٹی کا دورہ کیا اور فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کی درخواستوں پر پروگریس کا جائزہ لیا۔ کنگ موڑ تا ستسرا اور ستسرا تا ریلوے پھاٹک روڈ کا بھی افتتاح کیا۔ روڈ پر 372 ملین روپے لاگت آئی ہے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور انسپکٹر جنرل پولیس عثمان انور بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین شاہد عمران مارت اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دورے کے دوران وہ سید پور کے نواحی گاؤں سگھر پور پہنچے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے شہید ایس پی اشرف مارت کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید پولیس افسر کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے شہید افسر اشرف مارت کی عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا پولیس افسر اشرف مارت نے شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ شہید اشرف مارت پولیس سروسز پاکستان کے پہلے پولیس افسر تھے جو دہشت گردوں کی ٹارگٹ کلنگ سے شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ شہید اشرف مارت ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شہید کی لازوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے صحافی نے سوال کیا کہ پولنگ ڈے اتوار کیوں نہیں رکھا؟ مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس بہانے بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے مزید صدر مملکت سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ نہ ملنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا۔ سپریم کورٹ نے 11 فروری کی تاریخ دی تھی۔ صدر مملکت کو خط میں بھی 11 فروری کی تاریخ دی تھی۔ پھر متفقہ فیصلہ ہوا کہ 8 فروری عام انتخابات ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔